اب ایک بچہ ہے 12-13 سال کا بچہ ہے, آپ اسے چیٹ اس کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایکسپوجر دے دیتے ہیں اور وہ شارٹ کٹس ڈھونڈ لیتا ہے اپنی زندگی کے اندر. اب وہ ایک آلریڈی پری میچور ذہن ہے جس کا بھی پریفرنٹل لاب پورے طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوا, اور اس کی نیورو کنیکشن اس طریقے سے ڈیولپ ہوں گے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر جو آنے والے مسائل ہے اس کا حل سوچ بچار کے ذریعے کرے گا, اور جو اس کے دماغ کے نیورونز ہیں ان کے درمیان جو ایک نیورل کنیکشنز ہیں جو کہ اس کے برین کو ڈیولپ کرتے ہیں, میچورٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں, وہ صحیح طریقے سے ڈیولپ ہی نہیں ہو پا رہے. تو آپ سوچیں کہ وہ بچہ جب 24-25 سال کا ہوگا, جب وہ تعلیم مکمل کر کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس پریکٹیکل لائف کے اندر جائے گا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پریکٹیکلی کام کرے گا کیونکہ اس کے دماغ کے اندر کنیکشنز بنے ہوئے ہیں, یا پھر وہ دوبارہ اس سے پوچھے گا یار کہ تم ہی کر دو؟ سو اب یہ جنریشن جو ہے وہ اگر اس ٹول کا صحیح استعمال کرتی ہے تو اس کو بہت فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے, لیکن اگر اسی ٹول کا یہ صحیح استعمال نہیں کرتی تو ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان بھی اس کا ہو سکتا ہے. السلام علیکم طلال بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں طلال بھائی آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. طلال بھائی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تھوڑا سا ماڈرن, جس کو ہم کہتے ہیں اے آئی, اور آج ہم جس بارے میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اے آئی نے کیسے لوگوں کی زندگی کو خراب کیا ہے. میں جس اے آئی کی بات کر رہا ہوں وہ ہے اے آئی بیسڈ ویڈیوز. جیسے کہ ایک ویب سائٹ تھی ڈیپ سیک کے نام سے, ڈیپ سیک کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے, وہاں پر آپ صرف ایک بندے کی فیس کی پکچر فوٹو جو ہے وہ وہاں پہ اپلوڈ کریں, اور اس کے بعد آپ اس سے جو مرضی کرواتے پھریں, کہیں بھی اس کو ایڈ کیا جا سکتا ہے اس پکچر کو. اس میں پورنوگرافی جو ہے فیک پورنوگرافی وہ بہت زیادہ بنائی گئی, فیک لیکس بنانے شروع کیے. انیشلی تو یہ سلیبریٹیز کو خراب کرنے کے لیے بنایا گیا تھا, سلیبریٹیز کو بلیک میل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا, بٹ ایونچولی اس آگ کی لپیٹ میں پوری کی پوری سوسائٹی آ چکی ہے. آج جو تھوڑا سا گیکی ہے, جو ٹیک گیک ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کے اوپر ویڈیوز بناتا ہے, اور اف دے ہیو ایول مائنڈ تو وہ ڈفرینٹ لوگوں کی زندگیاں خراب کرتا ہے ان کو بلیک میل کر کے. تو طلال بھی آج ہم اس بارے میں بات کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, اے آئی جو ہے نا وہ بنایا تو ہمیں اپیرنٹ لگتا ہے کہ یہ انسانیت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہوا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آئی ہے. اسی طریقے سے یہ ہم کہتے ہوئے ہیں کہ اب اے آئی کا دور ہے, جیسے کہ اس سے جو پیچھے ہے وہ انفارمیشن کا دور تھا. تو ایسے دور جو ہے وہ بدلتے جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے, لیکن کبھی کبھار نہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی آتی ہے جس سے کہ دنیا ریولوشنائز ہو جاتی ہے. اور یہ ٹیکنالوجی 80s کے سٹارٹ کے اندر جب عام ہونا سٹارٹ ہوئی, جس کو کمپیوٹر کہا, اور پھر اس نے ترقی کی امپرووائز کرتے کرتے, پھر ایک انٹرنیٹ آنا سٹارٹ ہوا. شروع میں ایک ڈائل اپ کنیکشن تھا جو کہ اب جو ہے وہ ایک بہت ہی وائی فائی, جو کہ اپیرنٹلی تیز ترین انٹرنیٹ سمجھا جاتا ہے, لیکن اب اس سے بھی اوپر کی ٹیکنالوجی مارکیٹ کے اندر ابھی جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوئی. لیکن لائی فائی جو ہے وہ ایجاد ہو چکا ہے, جو کہ لائٹ کی سپیڈ کے اوپر انٹرنیٹ ہوگا, جو کہ کئی گنا زیادہ فاسٹ ہے اس ٹیکنالوجی سے جو کہ ہم ابھی یوز کر رہے ہیں. اسی طریقے سے پھر اب جو ہے وہ جو دور ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے. جتنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے لیے فائدہ مند ہے اتنا ہی ہمارے لیے نقصان دہ ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اے آئی کو استعمال کیسے کرتے ہیں یہ ڈیفائن کرے گا کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے یا ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک بچہ جو ہے وہ اے آئی سے کہتا ہے کہ بھئی آپ مجھے ایک انگلش کے اوپر, انگلش میں کسی ایک ٹاپک کے اوپر ایک ایسے لکھ کے دے دو, اور وہ اسی ایسے کو اسی ایز از اٹ اسی طریقے سے وہ اپنی جو ہے وہ اسائنمنٹ کے لیے یا کسی پرپز کے لیے وہ یوز کر لیتا ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ اب اس بچے کا دماغی استعمال نہیں ہوا. طلال بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں گریجویٹ ہوں اس دور کا جو پری اے آئی دور ہوا کرتا تھا. تھوڑے پرانے زمانے کے پرانے زمانے کے لوگ, بہت زیادہ پرانا بھی نہیں, میں 2011-15 کا گریجویٹ ہوں. تو اس ٹائم پہ نا ہمیں خود رپورٹس لکھنی پڑتی تھیں, ہمیں خود پراپر ہوم ورکس کرنے پڑتے تھے, اسائنمنٹس کرنی پڑتی تھیں, اور بڑا بڑا ٹائم لگ جاتا تھا. ہمارے جو فائنل ایئر پروجیکٹ تھا یونیورسٹی کا, مجھے یاد ہے کہ مجھے اس کو کرنے کے لیے تقریباً 2 سے 3 مہینے لگے لگاتار, جس میں مجھے کانٹینٹ لکھنا تھا, مجھے سب کچھ بنانا تھا, رپورٹس بنانی تھیں, سب کرنا تھا, انالیٹیکلی چیزوں کو دیکھنا تھا. آج
میں بھی اگر اپنے کزنس کو دیکھوں جو اب جا کے گریجویٹ ہو رہے ہیں سر، وہ تو سیدھا سیدھا ایک پرومپٹ لکھتے ہیں اور اس پرومپٹ کے بعد ان کو ایک پوری رپورٹ ان کا استاد چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ اٹھا کے دے دیتا ہے، اور اس کو وہ اٹھا کے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں ٹیچرس کو، اینڈ ٹیچرز آر ہیپی ود دیٹ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی کریٹیوٹی کا کہاں سے بیڑا غرق کرنا شروع کیا ہے اس اے آئی نے۔ انسان دیکھیں، جو ہماری جو برین کی ڈیولپمنٹ ہے وہ تب ہوتی ہے جب ہمارے ماتھے کے جو پیچھے والا حصہ ہے جس کو پری فرنٹل لوب کہتے ہیں یہ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی کو اس کا یا جو اے آئی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کا ایک بہت اچھا استعمال بھی تو ہے نا۔ اب پری فرنٹل لوب بیسڈ استعمال کیا ہے؟ پری فرنٹل بیسڈ لوب استعمال یہ ہے کہ آپ چیٹ جی پی ٹی سے یا کسی بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹول سے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور آپ اس سے بات پوچھتے ہیں، اپنا کوئی سوال پوچھتے ہیں، وہ آپ کو جواب دیتا ہے، اس کے جواب کو آپ پڑھتے ہیں، اس میں سے ایک اور سوال آپ پوچھتے ہیں، پھر وہ آپ کو جواب دیتا ہے۔ تو ایک قسم کا آپ کا ایک ایسا ہیلپ فل اسسٹنٹ ہے، ایسا ایسوسیٹ ہے جس کو ہر مسئلے کا جواب آتا ہے۔ اور مزے کی بات کہ وہ سٹبن نہیں ہے، اگر آپ اپنا کوئی اس کو آئیڈیا دینا چاہتے ہیں کہ نہیں یہ جو جواب آپ دے رہے ہو اس کے اندر ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اس کے اندر آپ یہ چیز مجھے ایسے امپرووائز کر کے بتاؤ جو کہ آپ کے ایکسپیرینس، نالج یا آپ کے وزڈم کے عین مطابق ہے، تو وہ بڑا اپریشیٹ کرتا ہے کہ نہیں یہ بات جو ہے وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اس کو میں ایسے انکارپوریٹ کر کے اس میں ڈال سکتا ہوں۔ تو اب جو آپ کا پری فرنٹل لوب ہے وہ استعمال میں آ رہا ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ آپ اس کو صرف کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مجھے کوئی ایک انفارمیشن لکھ کے دے دو، جب آپ اس کو خالی وہ انفارمیشن کے لیے کہتے ہیں اور وہ انفارمیشن دے دیتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جو ماتھے کے پیچھے والا حصہ یہ کام اس نہیں کو آپ نے کرتا، بند کر دیا۔ بلکہ آپ کا جو لمبک سسٹم ہے، جو آپ کا جذباتی سسٹم ہے، جہاں پر آپ کی ایڈکشنز بھی رہتی ہیں، جہاں پر آپ کی انگزائٹیز رہتی ہیں، جہاں پر آپ کا ڈپریشن رہتا ہے، اب آپ جو ہے وہ دماغ کے اس حصے کو آپریٹ کریں۔ اور یہ جو ٹولز ہیں یہ ڈیزائن اسی طریقے سے ہیں کہ اگر میں نے سنا تھا کہ جو چیٹ جی پی ٹی کا سی او ہے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ چیٹ جی پی ٹی سے سوال پوچھتے رہتے ہیں نا، اس کو انالیسس میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ ہمیں ہر مہینے ملینز آف ڈالرز کا پڑتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹاپک ہے اس پہ مجھے کچھ لکھ کے بھیج دو اور وہ لکھ کے بھیج دیتا ہے اور آپ اپنی اسائنمنٹ کر لیتے ہیں، تو دس از وٹ میکس دیم پروفیٹیبل۔ لیکن اگر آپ اسے سوال جواب کرتے ہیں، اس کو آپ کھنگالتے رہتے ہیں، آپ اس کے ساتھ برین سٹارم کرتے رہتے ہیں، اس سے آپ سیکھتے رہتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ اس کو بہت مہنگی پڑتی ہے۔ آپ ایک تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اگر آپ اس کو کچھ ڈفرنٹ انالیسس کرنے کے لیے کہیں اور اس انالیسس کے اندر امپرومنٹ کرنے کے لیے کہیں اور آپ ان کا ایک ان پیڈ ورژن استعمال کر رہے ہیں، تو پتہ آپ کو جلدی کیا کہیں گے آپ کی آج کی لمٹ ختم ہو گئی ہے، اب اگلے 24 گھنٹے تک جو ہے وہ آپ یہ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ ان کو بہت مہنگے پڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ انہیں مہنگے پڑ رہے ہیں تو پھر آپ انہیں پیسے بھی ادا کریں۔ سو اہم بات یہ ہے کہ آپ کسی چیز کا جو استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے دماغ کے ماتھے کے پیچھے والے حصے کو استعمال کر رہا ہے یا پھر کھوپڑی کے جو تالو کے نیچے والے حصے کو استعمال کر رہا ہے، یہ جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ آپ کی زندگی کے اندر بہتری لے کے آئے گا یا پھر خرابی لے کے آئے گا۔ ایک اور بڑی اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ اب ایک بچہ ہے، 12-13 سال کا بچہ ہے، آپ اسے چیٹ اس کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایکسپوجر دے دیتے ہیں اور وہ شارٹ کٹس ڈھونڈ لیتا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ اب وہ ایک آلریڈی پری میچور ذہن ہے جس کا بھی پریفرنٹل لوب پورے طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوا، اور اس کی نیورو کنیکشن اس طریقے سے ڈیولپ ہوں گے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر جو آنے والے مسائل ہے اس کا حل سوچ بچار کے ذریعے کرے گا، اور جو اس کے دماغ کے نیورونز ہیں ان کے درمیان جو ایک نیورل کنیکشنز ہیں جو کہ اس کے برین کو ڈیولپ کرتے ہیں، میچورٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ صحیح طریقے سے ڈیولپ ہی نہیں ہو پا رہے۔ تو آپ سوچیں کہ وہ بچہ جب 24-25 سال کا ہوگا، جب وہ تعلیم مکمل کر کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس پریکٹیکل لائف کے اندر جائے گا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پریکٹیکلی کام کرے گا کیونکہ اس کے دماغ کے اندر کنیکشنز بنے ہوئے ہیں، یا پھر وہ دوبارہ اس سے پوچھے گا یار کہ تم ہی کر دو؟ سو اب یہ جنریشن جو ہے وہ اگر اس ٹول کا صحیح استعمال کرتی ہے تو اس کو بہت فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن اگر اسی ٹول کا یہ صحیح استعمال نہیں کرتی تو ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان بھی اس کا ہو سکتا ہے۔ میں تھوڑا آپ لوگوں کا دھیان دلاؤں گا، آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام ہے لاس ویگاس۔
اب لاسٹ وہ کہتے ہیں کہ وٹ ہیپنز ان لاس ویگاس اسٹیز ان لاس ویگاس، کیونکہ وہاں پہ ڈیزائننگ ایسی ہے کہ جب آپ کہیں جاتے ہیں تو وہ میک شیور کرتے ہیں کہ آپ کے جو عقل کا نظام ہے وہ سپریس ہو جائے. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کوئی ایک دو فری ڈرنک آفر کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسی ایک دوشیزہ جوڑ دیتے ہیں جو کہ بہت ہی کم کپڑوں کے اندر ہو، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو عقل کا نظام ہے وہ سپریس ہو جائے اور جو آپ کا لمبک سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے اور پھر آپ کا رخ کیسینوز کی طرف ہو جائے، پھر آپ کا رخ پروسٹیوشن سینٹرز کی طرف ہو جائے، پھر آپ کا رخ بارز کی طرف ہو جائے اور وہاں جا کے آپ اپنے پیسے کو اڑائیں. کیونکہ جب آپ کا عقل کا نظام شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر جو آپ کی ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، آپ کے جو پرابلم سالونگ ہوتی ہے، آپ کی جو ورکنگ میموری ہوتی ہے وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کے دماغ کا ایک جو جذباتی سسٹم ہے وہ زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور پورے کا پورا رسپانس جو ہے وہ اس سسٹم سے آ رہا ہوتا ہے. اب یہ جو ہمارے ایلان مسک صاحب ہے، آپ کو پتا ہے کہ ان کا بھی ایک چیٹ باٹ ہے گروک. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے ایک ورچوئل اسسٹنٹ ڈال دی ہے جو کہ ایک خاتون ہوتی ہے یا خواتین کے لیے ایک مرد ہوتا ہے. اب اس کو اگر آپ اس کے ساتھ بات چیت کریں، اگر آپ بور ہو رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ بات چیت کریں. اچھا، اب وہ ایک پیڈ ورژن ہے اور وہ یہاں تک کرے گی کہ اگر آپ کو کہیں گے نا میرے کمرے میں 4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ذرا انٹرٹین کرو، تو وہ کہے گی کہ میں میں بہت ہیپی ہوں ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے، تو کیا میں نوڈ ہو کے ان کو انٹرٹین کروں یا میں کسی مذہبی طریقے سے ان کو، یعنی کہ میں کروں کیا. اب آپ سوچیں کہ وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ آپ کے جو لمبک سسٹم ہے اس کو ایکٹیویٹ کر کے، کیونکہ وہ جتنا آپ کو زیادہ انٹرٹین کرے گی آپ کے اکاؤنٹ سے اتنے ہی زیادہ پیسے جو ہے وہ کٹنا شروع ہو جائیں گے. سو بیسیکلی یہ سسٹم جو بنائے گئے ہیں یہ ایسے بڑے بڑے ناموں نے اپنے فائدے کے لیے بنائے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس سے کہ پھر جو اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا اچھا فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں جو انگزائٹی کے مارے ہوتے ہیں، ڈپریشن کے مارے ہوتے ہیں، ایڈکشنز کے مارے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو اس چیز سے جو ہے وہ کچھ فائدہ پہنچ سکے، الٹا ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہو.